نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها الصواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذوالحجہ کا مہینہ ہے اور آج 5 تاریخ ہے۔ ذوالحجہ کے ابتدائی عشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر روزے کی ترغیب دی ہے۔ 1 سے لے کر کے 9 تاریخ تک 9 ذوالحجہ یوم العرفہ عرفہ کا دن ہے۔ حاجی حضرات جو حج کے دوران ہوتے ہیں اور عرفہ کے میدان میں ہوتے ہیں تو ان کے لیے روزہ رکھنا ناجائز اور مکروہ ہے، اس لیے کہ مناسک حج اور افعال حج ادا کرتے ہوئے کافی ان کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، ان کے لیے مسئلہ مشکل ہے۔ اس لیے میدان عرفات میں 9 تاریخ کو حاجی حضرات وہ تو روزہ نہیں رکھیں گے، باقی دیگر مسلمان دنیا کے اطراف میں جہاں بھی ہے وہ روزے کا اہتمام کرے تو بہت ہی اچھا ہے۔ یہ مستحب ہے اور یہ 9 تاریخ 9 دن روزہ رکھنا پورے سال کے روزوں کے برابر ان کو قرار دیا گیا ہے۔ اور ایک مسئلہ اور بھی ہے، خاص طور پر ان 9 دنوں میں سے 9واں دن 8ویں تاریخ کو اور 9 تاریخ کو آدمی روزہ رکھے، اگر 8 کو نہ رکھ سکے تو 9 تاریخ کو روزہ رکھ لینا۔ صوم یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ 9 تاریخ کو روزہ رکھنا، میں اللہ سے امید رکھ لیتا ہوں کہ ایسا روزہ رکھنے والا جو 9 تاریخ کو روزہ رکھے گا اس کے پچھلے سال کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور آئندہ سال میں جتنے گناہ ہوں گے وہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ پچھلا سال تو گزر گیا، یقینی بات ہے اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن آئندہ سال آج 9 تاریخ کو روزہ رکھا تو اس سے آگے آنے والے جو سال ہے اس میں جو کوتاہیاں اور جو گناہ ہوں گے، خطائیں ہوں گے، ان کو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ تو اگلے سال کے گناہوں کو اللہ اس وقت معاف کرے گا کہ اگلے سال تک بندہ زندہ رہے گا، زندہ رہ کر کے نیکیاں اور گناہ ان سے ہوں گے تو گناہوں کو اللہ معاف کر دیں گے۔ اس وجہ سے محدثین نے لکھا کہ ذوالحجہ کے 9 تاریخ کو جو آدمی روزہ رکھتا ہے تو پکی بات ہے کہ وہ اس سال نہیں مرے گا،
اس لیے جو حضرات آپ بیٹھے ہوئے اتنا تو کر لیں کہ 9 تاریخ کو اگر آپ نے روزہ رکھا اور اس سال اگر آپ مر گئے تو پھر مجھے مولوی منظور کو بتا دینا کہ کسی نے روزہ رکھا اور وہ مر گیا. نہیں مرے گا، وہ خود مر گیا تو وہ مجھ سے پوچھ نہیں سکے گا، لیکن دوسرے اس کے رشتہ دار پوچھ سکتے. اس لیے جو لوگ موت سے ڈرنے والے ہیں کہ ہم نہ مریں، ہمیشہ اس دنیا میں زندہ رہنا ہے، تو اس 9 تاریخ کو آپ نے روزہ رکھا تو آپ نہیں مریں گے، اس سال نہیں مریں گے. لیکن سال کے دوران اگر میرے رب کو کسی کو مارنا ہوگا تو اللہ اس کو پھر توفیق بھی نہیں دے گا، وہ روزہ رکھے گا بھی نہیں. اگر کسی کو اللہ کو مارنا ہوگا اس سال یا اگلے سال تو پھر اس روزے کی توفیق بھی اس کو نہیں دے گا، یا وہ بھول جائے گا، یا سحری کو اٹھ نہیں سکے گا، یا ہمت نہیں ہوگی اس کو، یا یہ کہ اللہ کا بھلا کرے بیمار ہو جائے گا، اللہ کسی بیماری میں مبتلا کرے گا اس سے پہلے، وہ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکے گا. جب نہیں رکھ سکے گا تو مرے گا، ویسے ہی مرے گا. لیکن یہ طے شدہ ہے کہ 9 تاریخ کو آپ روزہ رکھے اور 9 کو اگر آپ مر گئے تو پھر مجھے بتا دینا. مرنے والا تو ظاہر ہے کہ مجھ سے پوچھ بھی نہیں سکے گا مولوی صاحب آپ نے حدیث کیسے بیان کی، یار میں نے روزہ رکھا میں تو مر گیا. وہ تو مر گیا، وہ مردود جائے گا، وہ تو مر گیا. لیکن یہ کہ کوئی آدمی روزہ رکھے اور دوسرے لوگوں پوچھ سکتے مولوی صاحب سے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اس کے 9 دنوں میں مستقل آدمی روزہ رکھے، اگر نہ رکھ سکے تو یہ 9 تاریخ کو اگر رکھے گا، ایک تو اس کا ثواب ہے کہ پچھلا سال جو گزر گیا ہے اور اگلا سال اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور اگلے سال یہ مرے گا بھی نہیں. ہاں فرمایا کہ وہ مجاہد جو جہاد کے لیے نکلے اور جہاد میں جا کر کے وہ خود شہید ہو جائے، اور یہ ہے کہ جو کچھ مال لے کر کے جہاد میں گیا تھا اس میں سے واپس کچھ بھی نہ آ جائے، آدمی اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے حوالے کر دے، اس کا مرتبہ تو الگ ہے. باقی 9 تاریخ یہ 9 دنوں میں جو روزہ رکھے گا اس کا ایک اونچا مقام ہے، پورے سال کا اس کو ثواب ملے گا. ایک تو اس کا اہتمام کرنا ہوگا کہ جن حضرات کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے تو یہ 9 دنوں میں وہ روزہ رکھ لیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو حضرات قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، جن کے ذمہ پر قربانی واجب ہے، وہ 1 تاریخ سے یعنی 1 ذی الحجہ سے اپنے ناخن بھی نہیں کاٹیں گے اور اپنے زائد بال وہ بھی صاف بھی نہیں کریں گے. جیسے ہی عید کریں گے، عید کی قربانی کر کے عید قربانی کے بعد، عید کی نماز کے بعد پھر وہ ناخن کاٹ سکتے، پھر ناخن اپنے کاٹیں گے، اور یہ ہے کہ وہ صفائی کریں گے. ویسے غسل کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ عام جو ناخن وغیرہ اس کے کاٹنے کی اجازت نہیں، اور زائد بال صاف کرنے کی بھی اجازت نہیں. یہ کراہیت ہے، مکمل ناجائز تو نہیں ہے. یہ وہ حضرات جو کہ جن کو قربانی کرنی ہے. پھر جن حضرات کے پاس گنجائش ہے قربانی کی، وہ قربانی نہیں کرتے، مسئلہ مولوی صاحب سے پوچھ کر کے گول مول کر دیتے ہیں. مولوی صاحب کہتے ہیں آپ پر قربانی نہیں ہے. مولوی صاحب کے کہنے سے انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. جب حقیقت میں اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے، نصاب آپ کے پاس موجود ہے اور آپ قربانی نہیں کر رہے، تو میرے نبی نے فرمایا من وجد ساعة لأن يزهي فلم يزح فلا يقربن مصلانا. جس آدمی کے پاس اتنا مال موجود ہے، گنجائش موجود ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی جی چراتا ہے، قربانی نہیں کرتا، فلا يقربن مصلانا، تو عیدگاہ میں، عید میں لوگوں کے پاس وہ نہ آ جائے. عید کی نماز میں وہ مسلمانوں کے ساتھ نہ آ جائیں. عید نماز تو وہ لوگ پڑھیں جو اللہ کے حکم کو ماننے والے ہیں. یہ خدا کا باغی ہے، اس کے پاس گنجائش بھی ہے، پھر بھی یہ قربانی نہیں کر رہا ہے، تو یہ ہماری عیدگاہ میں نہ آ جائے اور ہمارے مسلمانوں کے پاس یہ عید کی نماز نہ پڑھے. کتنی بڑی وعید ہے.
کتنی بڑی دھمکی ہے اور کتنا بڑا سخت قسم کا زجر ہے اور توبیخ ہے کہ عید کی گنجائش ہے، عید قربانی کی گنجائش ہے، لیکن پھر بھی قربانی نہیں کر رہا تو وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آ جائے۔ اس وجہ سے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ جن حضرات کے پاس گنجائش موجود ہے وہ قربانی کر لے، ضرور کر لے۔ زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے اور قربانی کا نصاب الگ ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب تو یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کسی کے پاس موجود ہے، یا 7.5 تولہ سونا موجود ہے، یا 90,000 روپے اس کے پاس موجود ہے، یا تجارت کے اس کے پلاٹ ہیں، دکانیں ہیں، دیگر چیزیں ہیں جو 90,000 تک 52.5 تولہ چاندی تک ان کی قیمت پہنچتی ہے، سال گزرنے کے بعد ان پر زکوٰۃ موجود ہے، زکوٰۃ لازم ہے۔ یا کچھ پیسے موجود ہے، کچھ سونا موجود ہے، کچھ چاندی موجود ہے، کچھ تجارت کی چیزیں، ان کو ملا کر کے 90,000 روپے تک ان کی قیمت بنتی ہے، سال گزرنے کے بعد اس آدمی پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ زکوٰۃ دے گا، قربانی بھی کرے گا، صدقۃ الفطر بھی دے گا، اور اس کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ یا تھوڑا پیسہ موجود ہے، 1-2 تولہ سونا موجود ہے، تب بھی چاندی کی قیمت بنتی ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ کچھ پیسے اس کے حاجات اصلیہ سے زائد پیسے موجود ہے اس کے پاس، اور تجارت کے لیے کچھ پلاٹ ہے یا کوئی اور چیزیں لی ہے، ان کی قیمت اگر 90,000 تک پہنچتی ہے تو تب بھی اس پر قربانی واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، صدقۃ الفطر واجب ہے۔ لیکن قربانی کا نصاب الگ ہے، یہ زکوٰۃ کا نصاب میں نے آپ سے عرض کیا۔ قربانی کا نصاب اور صدقۃ الفطر کا نصاب الگ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر 3 جوڑوں سے زائد کسی کے پاس کپڑے موجود ہیں تو ان کپڑوں کی قیمت لگے گی۔ 3 جوڑے کپڑے، یہ تو اس کی ضرورت کی ہے۔ 4 جوڑے ہیں، 5 جوڑے ہیں، 3 جوڑوں سے زائد کپڑے، ان کی قیمت لگے گی۔ گھر کے اندر زائد فرنیچر ہے جو اس کے عام استعمال کی نہیں ہے، صرف نام اور نمود کے لیے، نمائش کے لیے انہوں نے رکھا ہے، جیسے الماریوں سے گھر کو سجا کر کے رکھا ہے، برتنوں کے سیٹوں سے گھر کو سجا کر کے رکھا ہے۔ بخیل کا بچہ اتنا ہے کہ کسی مہمان کو کھانا تو کھلاتا نہیں ہے، لیکن برتنوں کے سیٹوں کے سیٹیں اس کے پاس موجود ہیں، اور کمبل اس نے زیادہ رکھے ہیں، اس کو اور اس کی بیوی اور بچوں کو 4-5 لحافوں کی ضرورت ہے، لیکن 20-20 30-30 کمبل اس نے گھر پہ رکھا ہے جو ان کے عام استعمال کے نہیں ہے۔ ان سب کی قیمت لگے گی۔ برتن، زائد برتن جو ان کے استعمال کی نہیں، ان کی قیمت لگے گی۔ ٹیلی ویژن جو کہ لعنت ہے، اس کی قیمت لگے گی۔ 3 جوڑوں سے زائد کپڑے ہیں، ان کی قیمت بھی لگے گی، اور زائد فرنیچر ہے، ان کی قیمت بھی لگے گی۔ 90,000 جب بنتے ہیں، چاہے اس کے پاس پیسہ موجود ہے یا نہیں ہے، اس پر قربانی بھی واجب ہے، صدقۃ الفطر واجب ہے، زکوٰۃ واجب نہیں اس پر۔ زکوٰۃ کے لیے تو 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا یہ کہ 90,000 روپے نقد یا اس سے زیادہ، یا یہ کہ تجارت کی غرض سے کوئی پلاٹ وغیرہ چیزیں، دکانیں خریدی ہے تجارت کی، 90,000 سے زیادہ ان کی قیمت بنتی ہے، یا ان چاروں میں سے کچھ حصے، کچھ چیزیں، یا یہ کہ کچھ سونا کچھ چاندی۔ زکوٰۃ کا مسئلہ ہی الگ ہے، لیکن قربانی کا مسئلہ تو اس سے بالکل ایک ہلکا سا، وہ ہر بندے کے پاس موجود ہے۔ اس لیے اکیلا جانور اگر ذبح نہیں کر سکتا، اور یہ کہ 80-90 لاکھ والے گائے خرید نہیں سکتا، اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ وہ ایک نام نمود ہے جی، کروڑ کا جانور اس نے لیا، 80 لاکھ کا جانور ہے، 85 لاکھ کا ہے، اور اس کے ویڈیو بھی بنتے ہیں، لوگ دنیا جمع ہو جاتی ہے، پیسہ بھی اس کا جا رہا ہے، اور نام نمود کی حد بھی وہ کر رہا ہے، نمائش کی حد بھی کر رہا ہے۔ شاید یہ قربانی اٹھا کر کے اللہ اس کے منہ پہ مار دے گا، یہ نمائش والی قربانی ہے۔
اس کی ضرورت نہیں ہے۔ درمیانے قسم کی قربانی، بالکل لاغر اور بالکل بیکار قسم کی بھی نہ ہو۔ بڑے جانور جو سستے ملتے ہیں اس میں آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ شوہر پر جب اس کے پاس نصاب موجود ہے اس کی قربانی خود اپنی واجب ہے۔ بیوی کے پاس نصاب موجود ہے، اس کے زیورات ہیں، زیورات میں زکوٰۃ بھی ہے، زیورات میں صدقۃ الفطر بھی اس خاتون پر ہے۔ زیورات اگر کسی خاتون کے پاس ہے نصاب تک، وہی میں نے عرض کیا، اگر کسی کے پاس 2 تولہ سونا ہے اور 1 تولہ 2 تولہ چاندی ہے، ان کو ملا کر کے چاندی کی قیمت لگے گی۔ 2 تولہ سونا ہے، 1 تولہ سونا اگر اس کے پاس موجود ہے اور 1 تولہ چاندی ہے تو پھر ان کی قیمت لگ کر کے چاندی کی قیمت بنتی ہے، اس پر زکوٰۃ بھی ہے، صدقۃ الفطر ہے۔ خالص سونا ہے تو 7.5 تولہ، خالص چاندی ہے 52.5 تولہ۔ لیکن اگر 1 تولہ سونا موجود ہے، 2 تولہ سونا موجود ہے اور 1 تولہ چاندی ہے، تو دونوں کو ملا کر اب چاندی کی قیمت لگے گی، اور چاندی 52.5 تولہ کی قیمت 90,000 روپے بنتی ہے۔ اس خاتون پر زکوٰۃ بھی واجب ہے، اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے، اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ باقی خواتین کے کپڑے تو ماشاءاللہ ویسے ہی بھی ہوتے ہیں، 3 جوڑوں سے زائد اگر کپڑے ہیں ان کی قیمت لگے گی، اور دیگر الماریاں اور کئی چیزیں جو نمائش کے لیے خاتون نے رکھی ہے ان سب کی قیمت لگے گی، اور 52.5 تولہ ان کی قیمت بنتی ہے۔ اس خاتون پر مستقل صدقۃ الفطر، قربانی اور زکوٰۃ واجب ہے۔ باقی اگر شوہر اس کو کہتا ہے کہ آپ کے پاس نقد پیسہ نہیں ہے، میں آپ کی طرف سے آپ کو پیسے گفٹ کر کے دیتا ہوں، آپ قربانی خرید لیں، یا آپ کی طرف سے میں قربانی لے کر کے یا بڑے جانور میں ایک حصہ میں اپنا ڈالتا ہوں، ایک حصہ بیوی کو کہتا ہے کہ آپ کا ڈال دیتا ہوں، تو سبحان اللہ، اجازت ہے اس کی۔ لیکن یہ ہے کہ بیوی کے پاس اگر نصاب موجود ہے تو پھر یہ ہے کہ اس کی قربانی خود اس پر یہ ہے کہ واجب ہے۔ اس لیے اس کا اہتمام رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی خواتین کے پاس تو زیورات ہیں، اور خواتین کے پاس اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نقد نہیں ہے۔ نقد نہ ہو، سونا خود ایک پیسہ ہے، چاندی خود ایک پیسہ ہے، یہ آپ کے کاغذ کا روپے یہ اتنا پیسہ نہیں ہے، پیسہ اصل تو سونا اور چاندی ہے۔ جب اس کے پاس سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے، تو اس کو اور کیا چاہیے؟ آپ کیسے کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ بھی پیسہ نہیں ہے؟ آج اگر حکومت اعلان کر دے کہ یہ 5,000 کا نوٹ نہیں چلے گا، 1000 والا نوٹ نہیں چلے گا، 500 کا نوٹ نہیں چلے گا، اور 100 روپے والا نوٹ ختم ہو گیا، اب ہم نئے نوٹ دیگر دوسری شکل کے ہم جاری کر دیں گے، تو یہ ختم کر سکتی ہے حکومت، یہ پاکستان بھی ختم کر سکتا ہے، امریکہ ختم کر سکتا ہے، ہر ملک اس کو ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ کہ سونے کو کسی نے نہ ختم کیا نہ کچھ۔ امریکہ اعلان کرے کہ سونا نہیں بکے گا، اس کی قیمت نہیں ہوگی، چاندی کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، روس اعلان کرے پاکستان کسی کے باپ کو بھی طاقت نہیں ہے، یہ قیامت تک یہ سلسلہ جرے گا۔ یہ سامان اصلی ہے۔ اس لیے کسی ملک کو بھی پیسے چھاپنے کی اجازت اس وقت ہوتی ہے، اس وقت وہ پیسے چھاپ سکتا ہے کہ جتنا سونا اس کے پاس ہوں گے۔ اس لیے آپ کے 5,000 کے نوٹ پر، 1000 کے نوٹ پر، 500 کے نوٹ پر اور 100 روپے والے نوٹ پر لکھا ہوتا ہے بینک دولت پاکستان حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا مانا یہ آپ کے 5,000 کے جتنے سونے بنتے ہیں آپ خریدنا چاہیں تو ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم نے یہ صرف پیسے چھاپا نہیں ہے، جتنے پیسے ہم چھاپتے ہیں اتنا ہی ہمارے پاس سونا ہوتا ہے۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ حاجی عمران خان صاحب اور مولانا زرداری صاحب اور نواز شریف بدبخت، یہ ایک الگ چیز ہے۔ جھوٹے تو یہ سارے جھوٹے ہیں، یہ سے پیسے چھاپتے ہیں، یہ پیسے چھاپتے ہیں، کبھی ان کے پاس سونا اتنا نہیں ہوتا، یہ سارے جھوٹے دجال ہیں۔ لیکن دنیا کا قانون یہی ہے کہ کوئی ملک اس وقت تک پیسے چھاپ نہیں سکتا، پیسے تو چھپتے ہیں۔ ابھی دیکھیں کل پرسوں جو ہے نا پورے کنٹینر طالبان نے پیسے، پاکستانی پیسے لے لیا انہوں نے۔ یہ پیسے والے چھاپتے ہیں یہاں پر مستقل،
خیبر پختون میں بھی اللہ ہمارے پٹھانوں کو جزائے خیر دیں، وہ بھی آپ کے پاکستانی بہترین پیسے وہ چھاپتے ہیں، چل جاتا ہے۔ وہ مولویوں کی سند بھی چھاپتے ہیں، ہمارے وفاق المدارس کی سند مند، ایک آدمی 16 سال علم پڑھتا ہے سند لے لیتا ہے، اور ایک آدمی کو مفت میں وہ سند 150 روپے کی سند مل جاتی ہے۔ وہ پٹھانوں نے ایسے ایسے سند چھاپے کہ وہ ہمارے وفاق والوں کے باپ کو بھی طاقت نہیں ہے اس کو غلط ثابت کرے، بہترین انہوں نے چھاپا۔ وہ پیسے بھی اس طریقے پر چھاپتے ہیں جی، 5000 کا نوٹ چھاپتے ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یہ اس میں پٹھان بھی ہے، اس میں بلوچ بھی ہے، دیگر حضرات بھی ہے۔ جب بڑے ہمارے بے ایمان ہیں تو چھوٹوں کو بھی حق پہنچتا ہے تو وہ بھی وہ کرے۔ لیکن دنیا کا نظام یہ ہے، دنیا کا نظام یہ ہے، یہی ہے جو پیسے پر لکھا ہوتا ہے، بینک دولت پاکستان عامل ادا کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ آپ کے 5000 کا نوٹ ہے، آپ کے پاس لاکھ روپے ہے، 10 لاکھ ہے، جتنا امریکہ نے بھی خنزیر نے اسی طرح شروع کیا، وہ بھی ڈالر چھاپ کر کے وہ طالبان کے خلاف وہ بھی بانٹتا رہا۔ اور اب آپ دیکھیں نا کہ آپ کے کنٹینروں کے کنٹینر ماشاءاللہ وہ نوٹ بارڈروں پر پکڑے جاتے ہیں، طالبان نے پکڑ لیا۔ اب وہ طالبان کو مروانے کے لیے آپ نے چھاپ کر کے بھیجا تھا، یا یہ کہ انڈیا نے، کہتے ہیں انڈیا نے تقسیم کیا، تو انڈیا بھی کر سکتا، اور آپ بھی اتنے معصوم نہیں ہے، جبریل علیہ السلام کی اولاد آپ بھی نہیں ہیں، تو آپ نے بھی اتنے پیسے وہ کیے۔ اب وہ آ رہے ہیں، اللہ پاک نے نہ انڈیا کے نصیب میں ان کو کر دیا، نہ پاکستان کے نصیب میں کر دیا۔ وہ کالی پگڑی والے الحمدللہ انہوں نے لے لیا، بڑی اچھی بات ہے، تم چھاپتے رہو۔ کچھ تو پٹھانوں کے مولویوں کے کام تو آ جائیں گے نا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ خواتین یہ جو کہتی ہے نا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے، ہم قربانی کہاں سے کریں، تو میری بہن جب آپ کے پاس سونا موجود ہے، چاندی آپ کے پاس موجود ہے، پلاٹ آپ کے پاس موجود ہے، اور تجارت کی چیزیں آپ کے پاس موجود، اصل پیسہ تو وہی ہے۔ اگر کیش کی شکل میں، نقد کی شکل میں آپ کے پاس موجود نہیں ہے، آپ یہ ہے کہ اپنے شوہر سے قرضہ لے لیں، اسی سونا میں سے آپ بیچ دیں، اسی سونا میں سے آپ بیچ دیں، اسی چاندی میں سے آپ بیچ دیں، لیکن قربانی آپ کو کرنی ہوگی۔ اس لیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو بہانے بنا کر کے آ کر کے مولوی کو گول مول کر کے مسئلہ مولوی کو بتاتے ہیں کہ جناب میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، بہت کچھ اس کے پاس گنجائش ہوتی ہے۔ اس ملا کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، میرا رب جانتا ہے کہ تیرے پاس کتنا ہے، میرے رب کو پتہ ہے کہ تیرے پاس کتنا ہے۔ مولوی کے باپ کو بھی طاقت نہیں ہے کہ ایک چیز حقیقت میں واجب ہے اور مولوی کہے کہ واجب نہیں ہے، ایک فریضہ آپ پر عائد ہو رہا اور ملا اور مفتی کہہ دے کہ عائد نہیں۔ مولوی کی بات اس وقت صحیح نکلے گی جب آپ صحیح صورتحال اس کے سامنے بیان کریں گے، حقیقت حال آپ اس کے سامنے بیان کریں گے۔ جب آپ بے ایمانی سے کام لے لیں گے تو کر لے تو کچھ بھی، مولوی کی زبان سے نکلا کہ تجھ پر قربانی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے۔ مسئلہ اس طرح ہے، 7.5 تولہ سونا اگر کسی کے پاس موجود ہے، صرف سونا، یا 52.5 تولہ چاندی، یا یہ ہے کہ 90,000 روپے اس کے پاس موجود ہے جو چاندی کی قیمت ہے، یا تجارت کی کوئی پلاٹ وغیرہ جو اس سے زیادہ، یہ 4 چیزوں میں سے کوئی اس نصاب میں موجود ہے، اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہے، قربانی بھی واجب ہے، صدقۃ الفطر بھی واجب ہے۔ اس کو خود زکوٰۃ لینا حرام ہے، وہ خود زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، 7.5 تولہ سونا نہیں، 52.5 تولہ چاندی نہیں، اور 90,000 روپے کیش اس کے پاس موجود نہیں، اور مال تجارت کے مال بھی اس کے پاس موجود نہیں، لیکن 3 جوڑوں سے زائد کپڑے اس کے پاس موجود ہیں، زائد فرنیچر ہے اس کے پاس، برتنوں کی سٹیں ہیں، کمبل ہے جو زیادہ رکھے ہوں کہ استعمال کے نہیں ہیں، اور گھر کو سجا کر کے فضول چیزوں سے اس نے سجا کر کے رکھا ہوا ہے جو ان کے استعمال کے نہیں ہیں، ان کی ملا کر کے قیمت اگر 90,000 تک بنتی ہے، اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے، قربانی بھی اس پر واجب ہے، زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے اور صدقۃ الفطر اور قربانی کا نصاب الگ ہے، اس لیے جن حضرات کے پاس یہ موجود ہے وہ یہ کوشش کر لیں ضرور، ورنہ یہ ہے کہ میں نے محمد کا پیغام آپ کو سنا دیا۔ میرا نبی فرماتے کہ من وجد ساعۃ لأن یضحی، جس کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے لیکن فلم یضحی، وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ میں مسلمانوں کے پاس نماز پڑھنے کے لیے نہ جائے، جائے یہودیوں کے پاس، جائے نصارہ کے پاس جائے۔
یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ یہود و نصارہ کے پاس جا کر کے انہی کے ساتھ یہ ہے کہ وہ سلسلہ کر لیں۔ پھر ہمارا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، وہ یہ ہے کہ جی جانوروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر کروڑوں جانور کٹتے ہیں۔ حج میں یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی حج تمتع یا حج قران کرتا ہے، حاجی پر خود اپنے ایک قربانی حج تمتع کی یا حج قران کی واجب ہو جاتی ہے، لیکن بہت سے رشتہ دار یہاں سے پیسے دیتے ہیں کہ یار میرے لیے 2 جانور وہاں خرید کر کے قربانی کر دینا۔ کوئی پیسہ والا کہتے کہ 6 جانور میرے خرید کر کے وہیں پر قربانی کر لینا۔ تو 40 لاکھ اگر حاجی ہوتے تھے نا، تو 40 لاکھ حاجی، بعض حاجی ایسے 10-15 قربانی کے پیسے وہ حکومت کو دیتے ہیں، 10-15 قربانیوں کے پیسے دیتے کہ آپ قربانی کریں۔ تو وہاں ایک بینک ہے شرکت الراجحی جس کو کہا جاتا ہے، تو 40 لاکھ حاجی کم از کم 1.5 کروڑ 2 کروڑ جانور کٹتے ہیں۔ 1.5 کروڑ 2 سعودیہ کے جو قریب ہے، مکہ مدینہ کے قرب و جوار کے جو علاقے جانور ان سے بھی پورے نہیں ہوتے، دور دراز علاقوں سے جانور لائے جاتے ہیں، 1 کروڑ 1.5 کروڑ جانور قربانی ہوتے ہیں۔ اب یہ ہمارے بعض حضرات اللہ آپ کا بھلا کرے کہتے ہیں کہ جی اتنے جانوروں پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ یہودی کہہ رہے ہیں کہ جانوروں پر ظلم ہو رہا ہے، اتنے جانور آپ قربانی کر رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ نصارہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے جانور تم یہاں کروڑوں جانور ذبح کرتے ہو، جانوروں پر ظلم ہے، یہ نصارہ کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہندو کہہ رہے ہیں کہ تم جانوروں کو اتنا ذبح کر رہے ہو، ظلم ہو رہا ہے۔ اور ہندو اور عیسائیوں کے بچے جو ہمارے ہاں پاکستان میں، ان کا وہی مغربی ذہن ہے، اسلامی احکام سے کوئی ان کو واقفیت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اتنے جانور ذبح کرو، یہ جانوروں پر ظلم ہو رہا ہے۔ کتے کے بچے جو تم نے 3 لاکھ افغانستان کے بندے، ہماری ماں اور بہنیں جو تم نے بارود کے نظر کر دیا، بموں کے نظر کر دیا، فاسفورس تم نے استعمال کر کے ان کی ہڈیاں، ان کے گوشت بھی گل گئے، وہ جل کر کے راکھ ہو گئے، ان کی شکلیں مسخ ہو گئی، ان کے ٹکڑے بکھر گئے، تم پر اور تمہارے حواریوں پر کروڑوں لعنتیں بھیجتا ہوں۔ خنزیر کی اولاد، تم رحم دل بن گئے ہو نا۔ اس کو اونٹ پر ترس آتا ہے، اس کو گائے پہ ترس آتا ہے، اس کو بکروں پر ترس آتا ہے، اس کو دمبے پہ ترس آتا ہے، اس کو بھینس پہ ترس آتا ہے، اس کو بیل پہ ترس آتا ہے، اس کو معصوم پھولوں جیسے جنت کے پھول بچوں پر کوئی ترس نہیں ہے۔ تم دیکھ بھی رہے ہو کہ کس کے پیچھے چل رہے ہو؟ تمہیں رحم اور شفقت کی سبق کون سنا رہا ہے؟ رحم اور شفقت کا سبق ہمیں کون پڑھا رہا ہے؟ ہمارے بھی بعض جدید تعلیم یافتہ حضرات میں نے دیکھا ہے، الو کے پٹے، چونکہ میں خود بھی کالج میں رہ چکا ہوں، کالج میں پڑھ چکا ہوں، بڑے جی مولوی صاحب اتنے جانور کٹتے ہیں، مولوی صاحب اتنے جانور کٹتے ہیں، تو تم رحم دل بن گئے۔ میرے نبی نے حج کے موقع پر 100 اونٹ قربان کیے، سبحان اللہ۔ 60 اونٹ تو حضرت علی نے یمن سے لایا تھا، کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود۔ اور بخاری کی روایت یہ ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے ایک پاؤں کو سامنے والے، دائیں والے پاؤں کو آپ رسی سے باندھیں گے، یا بائیں والے کو ان کو کھڑا کر کے، پھر ان کے یہاں پر لبے میں، سینے میں یہاں پر خنجر گھومتے ہیں کھڑے کھڑے۔ فیدا وجبت جنوب ہوا، جب خون اس کا بہتے بہتے پھر وہ گر پڑ جاتا ہے، تو پھر یہ کہ اس کی کھال اتار کر کے پھر گوشت یہ ہے کہ غریبوں کو، فقیروں کو دے دو، خود بھی کھاؤ۔ 100 اونٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے اور حضرت علی کی طرف سے آپ نے قربانی کی۔ حج کے موقع پر ظاہر ہے کہ 1 سوا لاکھ کا مجمع، اس وقت لوگوں کی تعداد تھوڑی ہوتی تھی، بعض نے 80,000 کا مجمع لکھا۔ 100 اونٹ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر بخاری کے الفاظ آپ کو سنا دوں، فرماتے ہیں کہ وہ جو اونٹ جب آپ قربان کر رہے تھے، یزدلفن الیہ بأیتہن یبدؤ، اونٹوں کی لائن لگی ہوئی تھی، اونٹوں کی لائن لگی ہوئی تھی، 100 اونٹ ایک دوسرے کو دھکا دے رہے تھے، راستہ خالی چھوڑو، ہر اونٹ آگے جاتا تھا، پہلے آگے جاتا تھا کہ محمد مجھے قربان کر دے۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ انگریز کے بچے، تم ان چیزوں سے کیا واقفیت رکھتے ہو؟ تم تو جانور ہو، اور کتے کے مزاج، تمہارا کتے کا مزاج ہے۔ جو
قربانی جو کرتے وہ ظالم ہیں، جانوروں پر ظلم ہو رہا ہے۔ تم نے روس کے دوران کتنے مسلمانوں کے خون بہائے، اور امریکہ میں نیٹو نے 3 لاکھ وہ ہے جو ہمارے پاس شمار ہے، 3 لاکھ وہ انسان جو ہمارے لسٹوں میں موجود ہے، جو ہم نے شمار کیا ہے، لیکن وہ 3 لاکھ بھی نہیں ہے۔ 3 لاکھ سے زائد علماء، طلباء، معصوم بچے، معصوم خواتین، ہماری بہنیں اور بوڑھے بوڑھیاں، 3 لاکھ سے زائد، 3 لاکھ سے زائد تو صرف امریکہ نے، اور روس نے اپنا منہ الگ کالا کر دیا۔ اور آپ کے ملک کے اندر بھی یہ آپ کو بتا رہے کہ قربانی نہیں کرو، جانوروں پر ظلم ہو رہا، اور خود مسلمانوں کو کاٹتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاکستان میں، یہاں اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ کیا کہتے ہیں، کراچی، آپ کے کراچی میں ہزاروں امریکی رہ رہے ہیں، ڈیفنس میں رہ رہے ہیں، اور ہزاروں برطانوی رہ رہے ہیں، فرانس والے رہ رہے ہیں، اسلام آباد میں رہ رہے ہیں، لاہور میں رہ رہے ہیں۔ چیلنج ہے آپ کو کہ آپ بتاؤ کہ پورے سال میں کتنے برطانوی اور کتنے فرانس اور کتنے امریکہ کے لوگ پورے سال میں کتنے مارے جاتے ہیں۔ میرے اس چھوٹے محلے کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے، اس چھوٹے محلے میں سال میں، اس گلشن معمار میں اور ان چھوٹے گوٹوں کے اندر سال میں سینکڑوں بندے مارے جاتے ہیں۔ اور تم کہتے ہو کہ بس لوگ ہم سے محبت کریں، تم کرو یہودیوں والا کام، ہم تم سے کریں محبت۔ زوری تم سے کوئی محبت کرے گا؟ مائیں تمہیں زوری تمہارے لیے دعائیں کریں گے، بہنیں تمہارے لیے دعائیں کریں گے، وہ تو تمہیں لعنت بھیجیں گے نا، کہ تمہاری چھتری کے نیچے امریکی کوئی کیوں نہیں کٹتا، برطانوی کیوں نہیں کٹتا، فرانسوی کوئی کیوں نہیں کٹتا، انگلینڈ کا کوئی کیوں نہیں مرتا۔ پیسہ ہے، اگر بلوچ ڈاکو ہے تو امریکی کو کیوں نہیں مارتا، بلوچ اگر ڈاکو ہے مغربی کو کیوں نہیں مارتا، اور پٹھان اگر ڈاکو ہے تو پھر وہ فرانسوی کو کیوں نہیں مارتا، پٹھان اگر ڈاکو ہے، سندھی ڈاکو ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ اس قسم کے مغرب کے لوگوں کو کیوں نہیں مارتا، گوروں کو کیوں نہیں مارتا۔ یہودی تمہارے چھتریوں کے نیچے کیوں محفوظ ہیں؟ تم سال میں ہمت تو کرو، 100 یہودی بتاؤ کہ تمہارے ملک پاکستان کے اندر 100 نہیں 50 یہودی بھی نہیں مارے جاتے، 50 امریکی بھی نہیں مارے جاتے۔ ایک چھوٹے محلے کے اندر ہزاروں مسلمان کراچی کے اندر بھی قتل ہوتے۔ یہ تو ہو ہی تم بے غیرت ہو یہ تم مردار ہو، کھاؤ مسلمانوں کو، مارو بھی مسلمانوں کو، کھاؤ ملک کا، مسلمانوں کو تم مارو، اور تم امریکہ کے وفادار اور جانوروں کے وفادار بن گئے۔ یہ لوگ کہ جی اتنے جانور جو کٹتے ہیں یہ ظلم ہو رہا ہے، اتنے جانور کٹتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، اندھے ہو تم بھی، اندھے ہو تمہارے ماں باپ بھی اندھے ہیں۔ تم نے نہ قرآن دیکھا نہ حدیث دیکھی ہے، کبھی دیکھا بھی نہیں ہے، ورنہ بخاری شریف کے اندر یہی ہے کہ میرے نبی نے، صرف نبی نے 100 اونٹ قربانی کی، 100 اونٹ، اور فرمایا کہ یزدلفن الیہ بأیتہن یبدو، وہ اونٹ بھی سمجھتے کہ سونا محمد ہے، حکم خدا کا ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ہم نے ان کو مسخر کر دیا ہے۔ خود جانوروں کو کہا کہ اونٹوں کو خوشی ہو رہی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ اخبار جنگ نہیں ہے، اور یہ امت اخبار کی جھوٹی خبریں نہیں ہیں، یہ تمہارے ٹی وی کی خبریں نہیں ہیں، یہ حدیث ہے، میرے نبی بتاتا ہے، صحابی بتاتا ہے کہ یزدلفن الیہن، اونٹ بھی دھکا دے رہے ہیں، ہر اونٹ کہتا ہے کہ میں پہلے محمد کے سامنے جاؤں، محمد مجھے قربان کر دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عراق میں آپ کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن آپ نے دیکھا اللہ نے نمرود کو بھی ذلیل کر دیا، اور نمرود کے قوم کو بھی ذلیل کر دیا۔ پوری دنیا، پوری کائنات دیکھ رہی ہے، 5-6 مہینے لکڑیاں جمع کر کے آگ جگلا دی، آگ آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اس میں اٹھا کر کے منجنیق کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے، وہ آگ کے اندر کھیل رہا ہے، آگ نے کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن اتنے بڑے معجزے کو دیکھنے کے بعد کہ آگ اللہ کے نبی کو کچھ بھی نہیں کر رہی اور کچھ بھی نہیں کر رہی، کوئی نقصان نہیں دے رہی، اس کے باوجود ایک نے بھی ایمان نہیں لایا، ایک بندے نے بھی ایمان نہیں لایا، باپ نے بھی ایمان نہیں لایا۔ نمرود کہاں ایمان لائے گا؟
اور نمرود کے ماننے والے کہاں؟ فرمانے لگے اس ملک پہ پھر لعنت ہو، یہاں مجھے رہ کر کے کرنا کیا ہے؟ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، شام چلے گئے، پھر مصر چلے گئے۔ مصر میں ایک بے غیرت بادشاہ، اس نے حضرت سارہ پر حملہ کرنا چاہا، اللہ نے حضرت سارہ کی حفاظت کی، 2-3 مرتبہ اما سارہ کی عزت لوٹنا چاہا، لیکن اللہ نے اس مصری بادشاہ کو ذلیل کر دیا۔ آخر اس مصری بادشاہ نے اپنی بیٹی جس کا نام ہے ہاجرہ، حضرت سارہ کو بطور خدمت کے دے دی، یہ آپ کی لونڈی آپ کی خدمت کرتی رہے گی۔ حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو لے لیا، گفٹ کے طور پر آپ کو مل گئی۔ پھر حضرت ابراہیم سے اس کا بھی نکاح ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام، جس کی نسل میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ پیدا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 14 سال عمر میں بڑے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہو گئے، مکے میں لا کر کے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بسا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام شام میں ہے، اور شام میں خواب میں دیکھ رہا ہے، خواب میں دیکھ رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ۔ ان دنوں میں حضرت اسماعیل علیہ السلام 8-9 سال کے تھے، ویسے عمر میں حضرت اسحاق سے تو 14 سال بڑے، لیکن ان دنوں میں جب ابراہیم کو حکم ہو گیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، حضرت ابراہیم نے یہ سمجھا شاید اس خواب کا ظاہری معنی مراد نہ ہو اور یہ تعبیر اس کی نہ ہو، اس لیے مجھے قربانی کا حکم ہے۔ 100 اونٹ حضرت ابراہیم نے قربان کی، 100 اونٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربان کی۔ 100 اونٹ قربانی کرنے کے بعد پھر خواب میں دیکھ رہا ہے اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، پھر اور 100 اونٹ اس نے قربانی کر لی۔ پھر خواب میں دیکھ رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کر لو۔ آج ہمارے شیخ الحدیث کو حکم ہو کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو، پھر پتہ چلے گا کہ مولوی صاحب کتنا دلچسپی لیتا ہے اس میں، اس لیے کہ ہم لوگ ہے ہی جھوٹے، اس لیے کہ ہم لوگ ہے ہی جھوٹے۔ اللہ رسول کے نام پہ تو کھا رہے بزنس خوب، لیکن یہ چیز نہیں ہے۔ تیسری مرتبہ پھر خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو قربان کرو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب ابراہیم علیہ السلام بھی سمجھ گئے اس خواب کی کوئی اور شکل مراد نہیں ہے، کوئی اور تصویر اس کی مراد نہیں ہے، ظاہری معنی اس کے مراد ہے، اس لیے آ کر کے بیٹے کو بتانا چاہ رہا ہے، ان سے مشورہ کر رہا ہے۔ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ نبی کا خواب وہ یہ ظنی نہیں ہوتا، وہ قطعی ہوتا ہے، قطعی طور پر میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، لیکن فانظر غور کر لو، ماذا تری تیری رائے کیا ہے، تو اپنی رائے بتا دے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ میرے پیارے ابا، افعل ما تؤمر، جو کچھ تجھے حکم ہو رہا کر لے، تجھے جو کچھ حکم ہوا ہے وہ کر لے۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، میں کوئی واویلا کروں گا بھی نہیں، آپ مجھے دیکھیں گے کہ میں صبر کروں گا۔ ہے یہ پٹھان کا بچہ بھی نہیں تھا، یہ بلوچ کا بھی نہیں تھا، یہ کوئی بنگالی برمی بھی نہیں تھا، یہ محمد رسول اللہ کے ابا تھے، حضرت اسماعیل کے اولاد میں سے، ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حدیثوں میں فرماتے ہیں ابراہیم میرا ابا ہے، اسماعیل علیہ السلام میرا ابا ہے، جس نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کر لیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے رب کو اس قسم کا ظاہر ہے کہ ایسی قربانی میرے رب کو چاہیے نہیں، میرے رب کو اس قسم کی قربانی نہیں چاہیے کہ وہ کوئی انسان کو ذبح کر کے اس کا خون بہایا جائے۔ نہ 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 نہ، صرف بتانا تھا 14ویں صدی لوگوں کو بتانا تھا کہ آپ گائے اور بیل اور بکری میں بھی تحمل سے کام لے رہے ہیں، میں نے ابراہیم کو حکم دیا، اس نے پیارے بیٹے میں بھی تحمل سے کام نہیں لیا۔ بات صرف اتنی سی ہے، ورنہ میرے رب کو یہ کہاں مقصود ہے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، باپ اور بیٹے نے دونوں نے اللہ کے حکم کو مانا اور بیٹے کو کروٹ پہ لٹا دیا آپ نے۔ بعض کہتے کہ منہ پہ بل، ترجمہ یہی ہے
لیکن اس میں پھر سامنے والے رگیں کٹتی نہیں ہیں، چھری ہاتھ میں لے لی اور کروٹ پہ آپ کو لٹا دیا۔ اب یہ ہے کہ آپ چھری چلا رہے، بس اچانک چھری چلائیں گے کیا؟ چھری ابھی گلے پہ رکھا ہے یا رکھنے والا ہی تھا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ابراہیم ہم کب اس کو برداشت کریں گے کہ آپ اسماعیل کو قربان کریں؟ صرف مقصد آپ کا امتحان تھا بس۔ ابراہیم مجھے یہ کہاں پسند ہے کہ محمد جس کی نسل میں سے محمد رسول اللہ پیدا ہوں گے وہ ذبح ہو جائے؟ نہیں نہیں نہیں، ابراہیم ہم اس کو کہاں برداشت کریں گے؟ ہم صرف لوگوں کو بتانا تھا کہ ایسے ہوتے ہیں اللہ کے بندے، اس قسم کے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی تأمل سے کام نہیں لیتے، شش و پنج سے وہ کوئی کام نہیں لیتے، وہ کوئی شک اور اس طرح تردد سے کام نہیں لیتے، خدا کا حکم آ جاتا ہے تو ایسے ہی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جنت سے ایک دمبا کئی سال تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی کعبۃ اللہ کے اندر اس کے سر کے، اس کے سینگ اور اس کا سر لٹکا ہوا تھا، آج کل نہیں ہے۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ قربانی کوئی کرتا تھا تو قربانی کے گوشت وہ خود نہیں کھا سکتا تھا، اوپر سے ایک آگ آتی تھی اور آگ آ کر کے پھر اس قربانی کو کھا جاتی تھی۔ قربانی کی سنت اور قربانی کا رواج ہر مسلک میں، ہر مذہب میں، ہر نبی کے دوران رہا ہے، لیکن اوقات الگ رہے، نوعیت الگ رہی ہے، وقت الگ رہا، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت کے لیے چاہے وہ یہود ہوں یا نصارہ ہوں، تورات کے اندر بھی، انجیل کے اندر آپ کو قربانی کے احکام ملیں گے۔ یہ صرف ظالم ہم مسلمان نہیں ہیں کہ ہمیں ظالم کہا جا رہا ہے کہ آپ جانوروں پر ظلم کر رہے ہیں، تمہارے چہرے پہ تھوکتا ہوں، لعنت تم پہ بھیجتا ہوں۔ بے غیرت دنیا کے بڑے رحم دل بن گئے اور شفقت والے بن گئے کہ جانوروں پر، اور تو تم ہمارے مسلمانوں کو، لاکھوں کروڑوں کو خون کی ندیاں تم بہا رہے ہو۔ مسجدوں میں بھی، مسجد اقصی میں تالا لگا کر کے، مسجد حرام بھی تم بند کر کے، تمہارے چیلوں نے بند کر دی اور بڑے رحم دل بن گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے کہا، لوگ بھی بڑے بے غیرت ہوتے ہیں، لوگوں میں بھی بڑے بڑے بے غیرت ہوتے ہیں۔ کوئی کوفی تھا، کوفہ والا، کوفہ والے تو سمجھتے ہیں نا، کوفی حج پہ گیا، کوفی کربلا والے کہنے لگے حضرت اگر احرام کے دوران اور حج کے دوران اگر کسی سے غلطی میں مکھی مارا جائے تو اس پر جنایت اور تاوان کتنا آئے گا؟ حج کے دوران حج اس کا کہیں خراب تو نہیں ہوگا؟ واہ بزرگ صاحب واہ، اگر مکھی مارا جائے اس سے کسی سے حج کے دوران، اس لیے کہ احرام کے دوران اور حج کے دوران کسی جانور کو مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے، گالی گلوم کی اجازت نہیں ہے، دھکا دینے کی اجازت نہیں ہے۔ حج میں فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، حج کے دوران جھگڑا مگڑا گالی گلوچ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر غلطی سے کسی سے مکھی مارا جائے تو کیا ہوگا؟ واہ 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 بزرگ واہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سمجھ گئے کہ یہ کتے کا بچہ جو ہے نا یہ اپنی بزرگی ظاہر کر رہا ہے، بڑا رحم دل ہو گیا کہ مکھی غلطی سے، کہنے لگے واہ واہ تو مجھے دھوکہ دے رہا ہے، تم لوگوں نے جو ہے نا آل رسول کو، حضرت حسین کو اور نبی کی خواتین کو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو کربلا میں خون میں لت پت کر دیا، ظالم کے بچے، تمہیں ادھر ترس نہیں آیا اور آج تم مکھی کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ میں تمہیں سمجھتا ہوں منحوس، تم کس کو جو ہے نا، منافق کی پہچان بھی یہی ہے۔ حجاج بن یوسف نے حضرت عبداللہ بن عمر کو وہ مار نہیں سکتا تھا، حج کے دوران اس نے کسی کو خنجر دیا، وہ خنجر زہر میں رکھا ہوا تھا، زہر کا پانی اس کو پلایا گیا تھا، کہا عبداللہ ابن عمر کو ہم ویسے نہیں مار سکتے، لیکن عبداللہ ابن عمر جیسا بڑا عالم موجود ہے، لوگ عبداللہ ابن عمر کی طرف توجہ کرتے ہیں، عبداللہ ابن عمر کی پذیرائی ہے، مجھے کوئی تھوکتا بھی نہیں ہے، میں تو چونکہ ظالم ہوں، قاتل ہوں، یہ عبداللہ ابن عمر میرے سامنے، اس کو کسی بہانے سے کوئی مار دو، اس کو کسی طریقے سے مار دو۔ حج کے دوران وہ رش میں کہ رش ہے جی، کسی نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاؤں کے تلے میں، یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ خنجر گھونپ دی، حضرت زخمی ہو گیا، لیکن پھر بھی مرا نہیں۔ جب زخمی ہو گیا تو سب سے پہلے عیادت کے لیے، بیمار پرسی کے لیے، حال پرسی کے لیے حجاج خود پہنچا، کہا ہمیں صدمہ پہنچا ہے، ہمیں بہت صدمہ پہنچا ہے
کہ آپ زخمی ہو گئے، ہمیں بہت صدمہ پہنچا ہے کہ آپ زخمی ہو گئے، اور کاش کہ اگر ہمیں پتہ چلے کہ کس ظالم نے آپ کو اللہ آپ کا بھلا کیا کہ مارا ہے تو ہم اس کو ضرور گرفت کریں گے۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا ظالم یہ ہے، فرمایا کہ ظالم تم خود ہو، کیا باتیں کرتے ہو، اتنا مجھے بیوقوف، تم ہی نے ہتھیار لانے کے لوگوں کو اجازت دی ہے، یہ سب کچھ تمہارے اشاروں سے ہوا۔ لو علمنا قاتلک لعاقبنا ہو، اگر پتہ چلے کہ کس نے تجھے مارا ہم اس کی گرفت کریں گے۔ بے غیرت کی پہچان بھی ہمیشہ یہی ہوتی، اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ جو ہمارے جدید ٹائپ کے جو بنے ہوئے ہیں نا اسکالر اور بڑے بڑے محقق اور دوسرے جانوروں پر ظلم ہو رہا ہے، میں خوب سمجھتا ہوں تم ہماری ماؤں کی بہنوں کی عزتیں تمہارے ہاں وہ کچھ بھی نہیں، ماؤں کی عزتیں لوٹو، بہنوں کی عزتیں لوٹو، ملک کو لوٹ کر کے تم کھاؤ، تم رحم دل بن گیا، تمہاری رحم دلی کا ہمیں خوب پتہ ہے، تم یہود ہی کا تمہارا ذہن ہے، نصارہ کا تمہارا ذہن ہے، اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ جس کو قربانی کی گنجائش ہو اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آ جائے۔ میں نے قربانی کا نصاب بیان کر کے آپ کو بتا دیا کہ کتنے نصاب ہے، مرد پر الگ نصاب موجود، اگر اس پر الگ قربانی واجب ہے، عورت پر الگ قربانی واجب ہے، اس نے اپنے گھر والوں کو بھی بتا دو کسی نہ کسی طریقے سے اس فریضہ کو یہ ہے کہ بجا لاؤ۔ آپ سے ایک گزارش اور بھی تھی، آپ کے قرب و جوار میں دیگر مساجد بھی ہوں گے، مدارس بھی ہوں گے، اب ہو گیا ہمارا سلسلہ، پہلے قربانی کی کھالیں، قربانی کی کھال آپ اپنے لیے مصلی بھی بنا سکتے، آپ اپنے لیے مشکیزہ بھی بنا سکتے، آپ اپنے کسی ذاتی کام میں لگا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بیچیں تو اس کے پیسے آپ استعمال نہیں کر سکتے، پیسہ اس کے یہ ہے کہ آپ صدقہ کریں۔ لیکن اب قربانی کے کھالیں کچھ ان کی کوئی قیمت کچھ بھی نہیں ہے، اب انہوں نے منصوبہ بنا دیا کہ مدارس کو مولویوں کو ڈاؤن کرنا، ہم ابھی تک ڈاؤن ہوئے بھی نہیں ہے، انشاءاللہ ہوں گے بھی نہیں، ابھی تک ڈاؤن مون نہیں ہوئے، انشاءاللہ ہم لے کے تمہیں ڈوبیں گے صنم، ہم لوگ ایسے مولوی لوگ ہیں تمہیں لے کر کے ڈوبیں گے، تمہارا پتلون اس کو ہم آگ لگا دیں گے، ہم تمہیں انشاءاللہ چھوڑیں گے، اس طریقہ خبر نہیں ہے، کوئی نفسیات پہ کوئی اثر نہیں پڑا ہے، لیکن مدارس آپ کے ہیں، مساجد آپ کے ہیں، اس وجہ سے اب کھالیں لیتے بھی نہیں ہیں، اب کھال لا کر کے یہاں پر ہم لوگ پھینک دیتے ہیں، لیتے بھی ہیں، خرچہ ہمارے 2 لاکھ 3 لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے، طلباء کو بھگا دوڑا کر اللہ آپ کا بھلا کرے، کھالوں کو کوئی لیتا میتا نہیں ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے آپ اپنے قرب و جوار میں یا جہاں بھی ہے آپ بڑی قربانی کر رہے ہیں، بڑے قربانی والے جہاں پر 11,000 10,000 کا آپ حصہ ڈالتے ہیں، وہاں سارے مل کر کے اگر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ 1000 2000 آپ مل کر کے یہ کہ کسی مدرسے میں وہ کھال کی قیمت اگر آپ دے دیں تو کم از کم وہ مدرسے والوں کا بھی بھلا ہو جائے گا، یہ بات آپ حضرات سے کرنی تھی۔ باقی ان لوگوں نے فیصلہ کر دیا ہمارے ایجنسی والوں نے کہ نہ مدرسوں میں کچھ دینا ہے نہ مسجدوں میں کچھ دینا ہے، اور مسجد اگر آپ بنائیں گے تو اس کے لیے آپ کو NOC لینی پڑے گی، مدرسہ آپ لیں گے اس کے لیے آپ کو رجسٹر آپ کو کرنا پڑے گا، سینما آپ جتنا بھی بنائیں، چکلا گاہ آپ جتنا بھی بنائیں، شراب کے اڈے جتنے بھی بنائیں، اس کے NOC کی ضرورت نہیں ہے، جتنے بھی آپ اللہ آپ کو بھلا کرے چکلے کے اڈے اور جتنے بھی اللہ آپ کو شراب خانے جتنے بھی بنائے وہ حکومت کے ابا کو ایصال ثواب کرے، اس کے ابا کو، یعنی کہ بڑے بڑے جتنے مرے ہیں نا ان کے لیے جتنا بھی آدمی شراب کا کاروبار کرے، چرس کا کرے، ہیروبان کا کرے اور بہیائی ڈکیتی قتل، یہ سارا انہی کو ایصال ثواب کرے تاکہ جہنم میں اسپیشل جگہ ان کو مل جائے، وہ انہی کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اس وجہ سے آپ حضرات سے گزارش یہ تھی کہ قربانی کے فریضہ کو کسی صورت میں ترک نہ کریں۔ حضرت صحابہ کرام نے پوچھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ما هذه الاضحی یا رسول اللہ، قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ ما لنا فیہا، ہمیں کیا ثواب ملے گا اس میں؟ فرمایا کہ قربانی کے ایک ایک بال کے برابر تمہیں ثواب ملے گا، ہر بال کے مقابلے میں تمہارے، یہاں تک کہ ان کے زائد اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ زائد جو اعضاء ہے وہ بھی قیامت کے دن قربانی کا خون تمہارا زمین پر گرے گا نہیں، اس سے پہلے اللہ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائیں گے۔ لن ینال اللہ لحومہا، نہ یہ ہے کہ اس کے گوشت اللہ کو چاہیے، ولا دماؤہا، نہ اس کا خون اللہ کو چاہیے، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تمہاری پرہیزگاری کو دیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری ہے کہ دیکھتا ہے، تمہارا امتحان لیتا ہے کہ تم اس سنت کو ادا کرنے کے لیے کہاں تک یہ ہے کہ مال تمہارا ذبح کر کے خود تم کھاؤ۔ ان دنوں کے اندر یہ اللہ کے ضیافت کے دن ہے، خوب کہتے کہ خود بھی کھاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ، لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس سنت کو ترک نہ کر دیں۔ بہت سخت قسم کا وعید ہے، جو لوگ قربانی کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہے تو وہ عیدگاہ میں نہ آ جائیں،
وہ چلے جائیں کسی اللہ کا بھلا کریے کہ شراب خانے میں یا کسی پارک میں چلے جائیں جہاں پر ڈمبک ڈیمبک ہو، وہاں پر جا کر کے ناچنے کی کوشش کر لیں۔ وہ مسجد ان کو آنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ میرے نبی کا فرمان ہے، فلا یقربن مصلانا۔ قربانی کی گنجائش ہے لیکن پھر بھی قربانی نہیں کر رہے، ہماری بارگاہ میں نہ آ جائے اور ہماری مسجد میں نہ آ جائے۔ لوگوں کے ساتھ وہی ہے کہ یہ اس طریقے پر وہ نہ پڑھیں، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ عید کی نماز نہ پڑھیں۔ 9 تاریخ کو، اب آج 5 ہے اور منگل کو شاید 9 فجر سے آپ تکبیرات شروع کریں گے، چاہے انفرادی طور پر نماز پڑھ رہے یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے۔ جماعت کی نماز آپ سے پہلے سلام انہوں نے پھیرا، آپ نے 1 رکعت اپنی بعد میں پوری کر دی، زور سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات واجب ہے۔ مرد زور سے پڑھیں گے۔ 9 تاریخ کی فجر سے لے کر کے 13 تاریخ کے عصر تک اس کا اہتمام کریں۔ اور میں نے عرض کیا کہ یہ 10 دنوں کے روزے کی اگر توفیق نہیں ہو رہی تو آپ 9 تاریخ کو تو ضرور روزہ رکھیں۔ 9 تاریخ کو آپ روزہ رکھیں، آپ بالکل اس سال اگلے سال میں مریں گے نہیں۔ اگر مر گیا پھر مجھے بتا دینا، میں ادھر رہتا ہوں، میں برطانیہ میں نہیں رہا، فرانس میں، تو چلو اگر اللہ کی رضا کے لیے نہیں رکھتے ہو لیکن مرو گے نہیں، 1 سال کی گارنٹی آپ کو مل جائے گی، 1 سال کی آپ کو گارنٹی مل جائے گی۔ اس کا تو اہتمام کر لیں۔ اس لیے جو بوڑھے یا دوسرے جوان جن کو ہمیشہ یہاں زندہ رہنا ہے، یہ میری گارنٹی پہ میں عرض کر رہا ہوں، 9 تاریخ کو آپ روزہ رکھیں۔ اور آپ کے رشتہ دار بھی دیکھ لیں، اگر کوئی 9 تاریخ میں روزہ رکھنے والا مر گیا تو پھر نمبر ہے، میں اپنا نمبر آپ کو دے دوں گا، وہ تو کافروں کے پاس بھی میرا نمبر ہے، مسلمانوں کے پاس بھی ٹیلی فون نمبر ہوتا ہے، میں ادھر ہی رہتا ہوں۔ آپ مریں گے نہیں، تو اللہ کے لیے کوئی کرو نہ کرو، اپنی جان بچانے کے لیے تو کم از کم روزہ رکھو۔ 7 بجے انشاءاللہ ہمارے یہاں عید کی نماز ہوگی، 7 بجے عید کی نماز ہوگی۔ عیدگاہ گھر سے نکلتے ہوئے آپ حضرات یہ کہ راستے پر بھی تکبیر پڑھتے ہوئے آئیں الگ راستے سے، واپس جائیں الگ راستے سے۔ آپ سے گزارش ہے نماز عید میں شریک ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔